السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ آج کا سوال بہت ہی اہم ہے، تو ہم حضرت سے جاننا چاہیں گے ان کے جواب۔ تو چلیے حضرت، میں آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی بیوی بہت زیادہ نافرمان ہو، بات نہ مانتی ہو، بار بار وہ ہر بات پہ لڑائی کرنے کے لیے اتارو ہو جاتی ہو، یا اسی طرح کے اپنے شوہر کے والدین ہیں یا ان کے رشتہ دار وغیرہ ساتھ بھی اچھا رویہ نہیں رکھتی ہو، وہ یا کسی کے دوست ہو جو پہلے بہت اچھی دوستی تھی لیکن بعد میں پھر وہ دوست اس کے ساتھ غداری کرنے لگا، اس سے دشمنی ہو گئی ہے، تو ایسی بیویوں کو اپنے محبت میں گرفتار کرنے کے لیے یا ایک ایسے دوست کو پھر سے دوست بنانے کے لیے کوئی وظیفہ یا ایک کوئی دعا وغیرہ ہے جس سے وہ دوست پھر سے دوست بن سکتا ہے یا بیوی فرمانبردار ہو سکتی، تو وہ آپ بتلائیں۔ حامد و مصلی اما بعد، مولانا آپ نے کہا ہے کہ کسی شخص کی بیوی نافرمان، بدتمیز، بد زبان اور اسی طریقے سے اپنے شوہر سے کی نافرمان، اپنے شوہر کے والدین کی نافرمان، شوہر کے رشتہ دار بھائی بہن کی نافرمان ہے، یا وہ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے پہ بار بار اتارو ہو رہی ہے، غصہ لڑائی جھگڑا کر کے میکے جا کے بیٹھی ہوئی، یا اپنے شوہر کے اوپر کیس فوجداری بھی کر دیا ہے، تو ایسی عورت کے لیے بھی بہترین وظیفہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص ہے جس کا کوئی دوست تھا جس سے بے انتہا محبت وہ شخص کیا کرتا تھا، اس کے دل میں بہت گہرائی تک اس کی محبت، اس کی الفت، اس کا لگاؤ اتر چکا تھا، بے انتہا کسی سے وہ محبت کرتا تھا، جس سے وہ محبت کرتا تھا وہ بے وفا ہو گیا، اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، اس کی باتوں کا چڑھ کے جواب دے رہا ہے، لڑائی جھگڑے پہ اتارو ہو رہا ہے، تو ایسے بدتمیز دوست کو بھی اپنی محبت میں لانے کا، اپنا فرما بردار بنانے کا، اپنے بس اور قابو میں کرنے کا ایک بہترین زبردست وظیفہ ہے۔ میں اس وظیفے کو بتاؤں گا، اور اس وظیفے کے کر لینے کے بعد انسان اپنی بیوی کو بھی اپنے بس میں کر لے گا، اپنے دوست کو بھی اپنے بس میں کر لے گا۔ لیکن سب سے پہلے ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویاں جتنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان بیویوں کے ساتھ اللہ کے رسول کا سلوک کیا تھا، اور اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی بیویوں کا سلوک کیا تھا، وہ میں مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے اطوار اور اپنے حسن سلوک کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کے جیسا بنا لے، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے جو نافرمان بیوی ہونے کا جو دم بھر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، ان کی بیویاں بھی فرما بردار ہو جائیں گی، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اللہ کے رسول کی فرما بردار تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو دیکھ کر کے مسکرایا کرتے تھے۔ ہمارے بھی اخلاق ایسے ہو جائیں، جو لوگ اپنی بیوی کے نافرمان ہونے کی بات کرتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اخلاق ہو جائے کہ اپنی بیوی کو دیکھ کر کے مسکرائے۔ پھر اسی طریقے سے آپ اپنی بیوی سے اگر محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا اظہار کریں، کہیں اپنی بیوی کو کہ ہم آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ہمارا دلی لگاؤ ہے آپ سے، آپ ہمارے دل میں ہیں، ہمارے دل میں آپ کے لیے ایک جذبات ہیں، اور ایک ایسی محبت ہے جو محبت ختم ہونے والی محبت نہیں۔ اپنی محبت کا اظہار کریں اپنی بیوی سے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ، جب ان کی بیویاں کھانا بنایا کرتی تھی تو کچن کے کام میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے منہ میں نوالا دیا کرتے تھے، لقمہ جسے بولتے ہیں، ہاتھ سے اٹھا کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیویاں بے انتہا محبت کیا کرتی تھی۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ایک اچھا حسن سلوک اختیار کیا کرتے تھے، اور ایک بہترین شوہر ہونے کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، جو رہتی دنیا تک جو ہے یاد کیا جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تمام اعمال، تمام کردار، تمام اخلاق
تمام لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اپنی زندگی کو اگر گزاریں گے، اپنی بیوی کے ساتھ پیش آئیں گے، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے بیویاں جو ہیں اور عورتیں جو آپ کی گرویدہ ہو جائیں گی، آپ کی محبت میں جو ہے وہ فریفتہ ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو فرمایا کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول محبت سے، پیار سے اپنی بیوی کا نام حمیرہ رکھا تھا، حضرت عائشہ کا۔ آپ بھی اپنی بیوی کا نام پیارا سا خود سے کوئی نام انتخاب کر کے اپنی بیوی کو پیار سے پکاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو پیار سے حمیرہ نام رکھا تھا۔ فرمایا کرتے تھے حمیرہ آپ نے پانی کہاں سے پیا ہے؟ جب حضرت عائشہ پیالے میں پانی پیا کرتی تھی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کہ آپ نے پانی کہاں سے پیا؟ جہاں سے حضرت عائشہ اپنے ہونٹ کو لگاتی تھی پیالے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے جو ہے پانی پیا کرتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے ایک مرتبہ کا اور بھی واقعہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات میں سے ایک ہیں، یہ اونٹنی کے اوپر چڑھ رہی تھی اور چڑھ نہیں پا رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زانو مبارک کو، اپنے جانگ کو اڑا دیا حضرت صفیہ کے لیے، اور حضرت صفیہ نے آپ علیہ السلام کے پاؤں پر جانگ پہ قدم رکھ کر کے اونٹنی کے اوپر سوار ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اخلاق ایسا پیش کیا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تو سب سے پہلی ضرورت جو ہے، سب سے پہلی بات جو ہے، ہم اپنے دل کے اندر جھانکیں، اپنے آپ میں جھانکیں کہ میرا اخلاق، میرا کردار اور میرا طور طریقہ جو ہے، آپ میری محبت اپنی بیوی کے ساتھ کتنی ہے اور میرا اخلاق کیسا ہے میری بیوی کے ساتھ۔ اگر اخلاق خراب ہے تو سب سے پہلے نمبر پر انسانیت کے طور پہ اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی بیوی کو محبت دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ ساری چیز کر رہے ہیں، آپ اخلاق بھی پیش کر رہے ہیں، اپنی بیوی سے محبت بھی کر رہے ہیں، بے انتہا محبت کر رہے ہیں، اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کی دولت میں، اس کے مال میں، اس کے کمائی میں، اس کے رزق میں بے انتہا وسعت، فراخی عطا فرماتا ہے۔ تو اپنی بیوی کے ساتھ خرچ کریں، بیوی کے ذات کے اوپر، بچوں کے ذات کے اوپر خرچ کریں، اللہ آپ کے روزی روزگار میں ایسے ہی خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن آپ اپنی بیوی کو پیسے بھی دے رہے ہیں، خرچ بھی اس کا پورا کر رہے ہیں، کپڑے لباس وغیرہ بھی دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہی ہے، آپ کے اوپر کیس کر دیا ہے، اور کیا اپنے گھر پہ جا کر بیٹھی ہوئی ہے یا آتی ہے تو آپ کے گھر والے سے لڑتی ہے، تو بس ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، اس وظیفے کو اگر بیوی آپ کے پاس ہے تو یا تو آپ پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیں یا مٹھائی پہ دم کر کے ان کو کھلا دیں، انشاءاللہ العزیز وہ ایک ہی مرتبہ عمل کرنا، صرف اور صرف ایک مرتبہ، وہ آپ کے محبت میں آپ کی بیوی یا آپ کا دوست آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا، اور آپ کی محبت میں وہ قرار اس کو نہیں رہ پائے گا، وہ آپ سے ضرور بھی ضرور آ کر ملے گا اور اپنی ساری غلطیوں سے وہ توبہ کر لے گا اور ہمیشہ آپ سے پیار کرے گا۔ تو بتاتا چلوں کہ وہ دعا کیا ہے، وہ وظیفہ کیا ہے، غور سے سنیں، لکھ لیں اور اس دعا کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر اس دعا کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں اور میرے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مقلب القلوب والابصار، یا خالق اللیل والنہار، یا عزیز یا لطیف یا غفار۔ بس مختصر سی یہ دعا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پڑھ کر کے مٹھائی کے اوپر دم کرنا ہے تو کھلا دینا ہے، اگر مٹھائی پر کھلا نہیں سکتے ہیں تو پانی پہ دم کر کے پلا دینا ہے۔ 11 مرتبہ درود شریف، 11 مرتبہ یہ وظیفہ، پھر 11 مرتبہ درود شریف۔ پانی پر دم کر کے پلا سکتے ہیں تو پانی پر دم کر کے پلا دیں، یا مٹھائی پر دم کر کے کھلا سکتے ہیں تو مٹھائی پر دم کر کے کھلا دیں۔ اور اگر آپ کی بیوی یا آپ کا دوست آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نہ اسے پانی پلا سکتے ہیں نہ اسے مٹھائی کھلا سکتے ہیں،
تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جب آپ سونے کے لیے جائیں تو باوضو ہو جائیں، یعنی وضو کر لیں، اور جو ہے آپ نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے سے تمام مصیبتیں، تمام بلائیں، تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف، 11 مرتبہ یہ دعا، اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے اپنے کلیجے میں دم کر لیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری بیوی جو نافرمان ہے، بدتمیز ہے، وہ میری فرما بردار بن جائے، میرا دوست جو مجھ سے روٹھا ہوا ہے وہ میرا فرما بردار بن جائے۔ یہ دعا کر لیں، اور دعا کرنے کے بعد کسی سے گفتگو نہ کریں، سو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز 1 ہفتے کے اندر آپ کا وہ دوست آپ کے پاس بھاگا دوڑا ہوا آئے گا، اور آپ کی جو ٹوٹی ہوئی محبت تھی، گئی ہوئی محبت تھی، انشاءاللہ واپس آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو بیوی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیوی کو اپنے شوہر سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر بیوی کو اپنے شوہر کا فرما بردار بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سامعین، سنا آپ نے، اگر آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ نافرمانی کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، یا اسی طرح آپ کے اولاد آپ کے فرما بردار نافرمان ہو گئے ہیں، یا آپ کے دوست آپ سے دوستی ختم کر چکے ہیں، تو اس کے لیے حضرت سے ملے، انشاءاللہ آپ کی دوستی بحال ہو جائے گی، آپ کی بیوی آپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ جن، آسیب، شیاطین، یا اسی طرح نظر بد، جادو وغیرہ کا بھی شکار ہے، تو اس کے لیے بھی حضرت سے آپ مل سکتے ہیں۔ اگر آپ جانڈس کے مریض ہے، یا اسی طرح اگر آپ گیسٹرک کے مریض ہے، آپ کے پیٹ میں جلن، سینے میں جلن، یا اسی طرح جوڑوں میں درد وغیرہ ہے، تو اس کے لیے بھی حضرت علاج کرتے جڑی بوٹی سے۔ ان تمام بیماریوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے آپ حضرت سے مل سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔